السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسسٹنٹ کمشنر بنا تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کئی سالوں بعد اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا جو دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ اس نے میری پڑھائی کے لیے اپنی شادی کے زیورات فروخت کر دیے، مگر اماں کے انتقال کے بعد سے میری اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ اب میں اپنی خوشی اپنی بہن کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اپنی بہن کے گلے میں میرا نام محمد سلیم ہے اور مجھے میری اس بہن کی طرف سے کچھ نہایت ہی عجیب و غریب قسم کے خط موصول ہو رہے تھے جو دوسرے شہر میں بیاہی گئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ وائس نوٹ بھی بھیجے تھے جو بھی کافی عجیب و غریب سے تھے، جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان تھا، لیکن فی الحال میں اس کی طرف جا نہیں سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے اب میں نے اس کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا، اور وہ بھی تب جب میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں باہر صحن میں زمین پر بیٹھی تھی اور اس کے گلے میں ایک لمبی میرا نام محمد سلیم ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے، ہمارے پاس نہ اپنا مکان تھا، نہ کوئی قیمتی چیز تھی، نہ ہی کوئی ایسا سہارا جو ہمیں کسی مشکل وقت میں کام آتا۔ ہمارے محلے میں سب لوگ ہمیں ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ہماری ماں ہمیشہ محنت کرتی رہتی تھی۔ ہمارے باپ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں پر وہ سموسے پکوڑے تلتا تھا، اور میں بچپن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ میرے ہاتھ چھوٹے تھے اور آواز باریک تھی، جسم دبلا پتلا تھا، لیکن میں گاہکوں سے بات بھی کرتا تھا، چیزیں بھی پیک کرتا تھا، اور باقی بچوں کو دیکھ کر دل میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوتا تھا۔ وہ کھیلتے کودتے ہنستے مسکراتے تھے، سکول جاتے تھے، ان کے بستے صاف ہوتے تھے، یونیفارم استری شدہ ہوتا، جوتے چمکتے تھے، اور میرے جسم پر ایک ہی قمیض ہوتی جو ہفتوں نہیں دھلتی تھی۔ میں روز صبح جلدی اٹھتا، دکان کھولنے میں باپ کا ہاتھ بٹاتا، شام کو تھک ہار کر واپس آتا تھا۔ ہمارے گھر میں کل 3 افراد تھے، میں، میری بہن اور میرے ماں باپ۔ بہن مجھ سے 10 سال بڑی تھی اور وہ ماں کے ساتھ گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ ہمارے پاس کوئی ٹی وی نہیں تھا، کوئی پنکھا بھی نہیں تھا۔ گرمیوں میں جھلستی ہوئی راتیں تھیں اور سردیوں میں پھٹے لحاف تھے، لیکن میری سوچ ان سب سے الگ تھی۔ میرے خواب کسی امیر کے خوابوں سے کم نہ تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جاؤں، میں سفید کپڑے پہنوں، میں لوگوں کی مدد کر سکوں، میں اس محفل سے نکل کر کسی اچھے علاقے میں رہوں۔ لیکن میرے باپ نے مجھے صاف کہہ دیا، گھر مشکل سے چل رہا ہے، تیرے پڑھنے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں انکار کے بعد بہت رویا، لیکن میری بہن نے مجھے تسلی دی۔ اس نے اپنی پرانی کتابیں نکال کر دیں، اس نے ماں سے سلائی مشین مانگی اور کپڑے سینا شروع کر دیے۔ شام کو تھک کر وہ خود بھی سو نہ پاتی تھی، پر میری فیسیں بھر دیتی۔ میں نے پرائیویٹ ایف اے کیا، گھر کے برتن دھو کر، پانی بھر کر، جھاڑو لگا کر، سم کاموں کے بعد پڑھائی کیا کرتا۔ نہ کوئی میز تھی، نہ کرسی تھی، نہ روشنی، پر میں نے ہار نہیں مانی، اور ایف اے کرنے کے بعد ہی بی اے بھی کر لیا۔ کیا میری بہن کی شادی کی بات چلی تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ میرے ساتھ تھی، وہ میری دعاؤں کی طرح میرے ہر کام میں میرے شریک تھی۔ لیکن جب بات پکی ہوئی تو باپ نے کہا، رشتہ بہت اچھا ہے، لوگ امیر ہیں، لڑکا شریف ہے، کوئی ساس نہیں، کوئی نند نہیں، ایک بڑا سا گھر ہے جہاں پر وہ اکیلی راج کرے گی۔ میں نے کہا، اسے اتنا دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس شہر سے اس شہر کا فاصلہ اتنا ہے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے آدھا دن گزر جاتا ہے۔ میری ماں نے میرے ساتھ اتفاق کیا۔ اس نے کہا، اگر وہاں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم وہاں پہنچنے سے پہلے کچھ نہ کر سکیں گے۔ لیکن باپ بازید رہا، اس کا کہنا تھا کہ یہاں اگر رہی تو کسی غریب کا رشتہ آئے گا، وہ عمر بھر تنگی میں رہے گی۔ میری بہن سارا خاموش تھی، پر جب اس کی خوشی دیکھی تو میں بھی چپ ہو گیا۔
اس نے کہا مجھے وہ لوگ پسند ہیں، وہ لوگ عزت سے بات کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے میں وہاں خوش رہوں گی۔ شادی کی تیاریاں ہوئیں، سب کچھ سادہ تھا، نہ کوئی زیور تھا اور نہ ہی کوئی چیز کا جہیز کا ڈھیر لگا تھا۔ ایک چھوٹا سا ٹرک آیا تھا، بہن اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ماں اس کے گلے لگی، دیر تک روتی رہی۔ میں نے آنکھوں سے آنسو پہنچے اور خود کو سنبھالا۔ کچھ دن کے بعد وہ واپس آئی، اس کے چہرے پر چمک دمک تھی، نئے کپڑے تھے، نئے انداز تھے، پر وہ دل کی وہی نرم بہن تھی۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا، پوچھا پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ مجھے الگ کمرہ مل گیا، کھڑکی کھلتی ہے، سامنے باغیچہ ہے، شام کو پرندوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھی تو دل کو سکون ملا تھا، پر کچھ ہی مہینے کے بعد وہ آنا بند ہو گئی۔ فون پر کبھی کبھار بات چیت ہو جاتی، پھر آہستہ آہستہ وہ رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ آخری بار جب وہ آئی تو وہ دن بہت برا تھا، کیونکہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تابوت کے ساتھ آئی، اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا، پر وہ خاموش تھی، سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ماں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی تھی، بستر پر پڑ گئیں، اور میں خود اس حال میں اکیلا محسوس کر رہا تھا جس میں کوئی سہارا نہ تھا۔ مگر میری آنکھوں میں اب وہی خواب تھے، وہی جذبہ تھا، وہی ارادہ تھا۔ میں نے مقابلے کا امتحان دیا اور تیاری بھی خود کی، کسی کوچنگ سینٹر نہ گیا۔ کتابیں ادھار لاتا اور رات کو پڑھتا تھا، دن کو کام کرتا تھا، اور ہر دن ایک نیا چیلنج ہوتا۔ میرے ساتھ کوئی کام کو نہ کرتا تھا، کوئی استاد بھی نہ تھا، نہ دوست تھا، نہ کوئی رہنمائی تھی، صرف ایک ماں تھی جو چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور آنکھوں سے حوصلہ دیتی تھی، اور ایک بہن تھی جو اب صرف دعا میں شامل تھی۔ میں نے ہر مشکل کو برداشت کیا، ہر رکاوٹ کو پار کیا، ہر طعنہ سنا، ہر فاقہ جھیلا، اور خود کو اس آس امید پر زندہ رکھا کہ ایک دن سب کچھ بدل جائے گا، ایک دن میں بھی عزت سے جیا کروں گا، ایک دن ماں کے لیے بھی پنکھا چلے گا، ایک دن گھر میں بھی خوشبو آئے گی۔ اور میرے اندر وہ آگ جلتی رہی جو غربت سے نہ بجھ سکی تھی، جو محرومی سے نہیں دب سکتی تھی، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سب بھی اتنا آسان نہ تھا۔ بیچ میں ایک ایسا وقت آیا جب میرے پاس فیس دینے کے پیسے نہ تھے۔ میں نے ہر طرف سے ہاتھ پاؤں مارے، ہر رشتہ دار سے بات کی، دوستوں سے مانگا، کچھ لوگ وعدہ کر کے مکر گئے، مگر کچھ نے صاف انکار کر دیا۔ کسی نے یہ کہہ دیا پہلے بھی ہم تمہیں 2 بار دے چکے ہیں، اب ہم ہر مہینے تمہارے کفیل بن جائیں۔ میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی، لیکن پڑھائی چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے بات چیت کی تو وہ خاموش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا فکر نہ کریں، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا ہی۔ اس رات جب میں سویا تو میرے دل میں ایک بوجھ تھا، مجھے لگتا تھا جیسے میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگلی صبح مجھے بینک سے کال آئی کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے ماں سے پوچھا، اس نے انکار کر دیا۔ میں نے کچھ بھیجا، میں نے دوبارہ جانچ پڑتال کی تو بھیجنے والی کا نام بہن کا نام نکلا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے فون کیا، لیکن اس نے بڑی بے نیازی سے کہا ہاں تم نے کہا تھا کہ فیس کی ضرورت ہے تو میں نے بھیج دی۔ میں نے پوچھا کہ کہاں سے بھیجے تو اس نے کہا کچھ جمع تھا۔ وہی تھا، میں نے اس وقت زیادہ سوال نہ کیے، لیکن 1 ماہ کے بعد جب وہ کچھ دنوں کے لیے آئے تو اس نے مجھے بتایا یہ پیسے اس نے اپنے زیور بیچ کر بھیجے تھے۔ وہ زیور اس کے شوہر نے خاص اس کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ ہماری طرف سے شادی میں ہم کچھ خاص نہ دے سکے تھے۔ وہ بولی کہ تمہاری تعلیم میری ساری خوشیوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور تم اگر کسی دن بڑے آدمی بنے تو یہ زیور ویسے بھی بہت چھوٹا ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر گمسم ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر اس نے مسکرا کر کہا میرے بھائی کو کمزور نہیں دیکھ سکتی، ایک دن وہ مجھ پر فخر کرے گا۔ اس کے بعد کچھ سال گزر گئے، میں اپنی پڑھائی مکمل کرتا رہا۔ بی اے کے بعد میں نے مقابلے کے امتحان کی تیاری کی۔ میرے پاس وسائل نہ تھے، نہ کوچنگ سینٹر جا سکا،
نہ آن لائن کورسز کر سکا، نہ مہنگی کتابیں خرید سکا، لیکن حوصلہ تھا، جذبہ تھا، ارادہ تھا۔ میں دن کو محنت مزدوری کرتا اور رات کو روشنی کی کمی میں بھی پڑھتا، کبھی مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کر، کبھی کسی بند دکان کے سامنے بیٹھ کر، کبھی رکشے کے پیچھے بیٹھ کر۔ میں نے ہر جگہ پڑھا، ہر صفحہ خود سمجھا، ہر سوال خود حل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جب میرا امتحان اچھا ہو گیا، انٹرویو میں بھی کامیاب ہوا، اور ایک دن ایسا آیا مجھے لیٹر ملا کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس دن میں دیر تک ماں کے قدموں میں بیٹھا رہا، اپنے باپ کی وہ پرانی دکان یاد کرتا رہا جہاں میں نے سموسے بھی بیچے تھے، برتن بھی دھوئے تھے۔ اپنے اساتذہ کو یاد کر لیا جنہیں کبھی مجھے کتابیں دی تھی، کبھی تسلی دی تھی، اور اس بہن کو جس نے اپنا زیور بیچ کر میرے خوابوں کو پروان چڑھا دیا تھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب سے پہلے اپنی بہن سے ملنے جاؤں گا، کیونکہ جو بھائی ایک دن فیس کے لیے پریشان تھا آج وہ اتنی بڑی پوسٹ پر پہنچا ہے، تو اس کی سب سے بڑی خوشی اس کی بہن کو ہونی چاہیے۔ لیکن یہ سب اتنا سادہ نہ تھا، اس بہن کے ساتھ کچھ عجیب باتیں بھی ہوئیں۔ کچھ مہینے پہلے مجھے ایک وائس میسیج بھیجا جس میں وہ رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی مجھے بچا لو، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ میسیج ڈیلیٹ ہو گیا اور اس جگہ پر ایک نیا میسیج آیا جس میں لکھا تھا میں مذاق کر رہی تھی۔ اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد ایک اور وائس میسیج آیا، وہی الفاظ، وہی خوف، وہی بے بسی کی آواز، اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو گیا، وہی جملہ لکھا تھا میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کیونکہ وہ نہ کوئی نادان لڑکی تھی اور نہ ہی کوئی چھوٹی بچی، نہ ایسی تھی کہ جو بلا وجہ اسے میسیج کرتی۔ میں بہت پریشان ہوا تھا۔ اس دن میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں خود اس کے گھر جاؤں گا، دیکھوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اب مجھے جب یہ عہدہ ملا تو میں نے طے کیا کہ میں سیدھا اس کے گھر جاؤں گا اور اچانک اس کے دروازے پر پہنچوں گا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کا وہ امتزاج مجھے دیکھنے کو مل جائے گا جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے اپنی سرکاری گاڑی نکلوائی، 2 گارڈ ساتھ لیے، میں راستے کے لیے پھل، مٹھائیاں، تحفے تیار کروا لیے، مگر سب سے خاص چیز وہ جہیز تھی جسے میں نے خاص طور پر اپنی بہن کے لیے تیار کروایا۔ 3 سونے کے سیٹ جن میں وہ ڈیزائن تھا جو اس نے ایک بار مجھے تصویر میں دکھایا تھا اور کہا تھا یہ سب مجھے بہت پسند ہے، لیکن میرے شوہر نے کہا ہے ابھی پیسے نہیں ہیں۔ میں وہی ڈیزائن مارکیٹ سے ڈھونڈا اور سونے میں تیار کروایا۔ اب میرے پاس اتنے وسائل تھے کہ میں اپنی بہن کے خواب پورے کر سکتا تھا۔ میں اس کے دروازے پر اس شان سے جانا چاہتا تھا کہ جب وہ آس پڑوس میں بتائے کہ میرا بھائی اسسٹنٹ کمشنر بنا ہے تو سب کو فخر ہو۔ میں ہر قدم پر سوچتا جا رہا تھا کہ وہ پہلے کیا پہنے ہوگی اور کہاں ہوگی جب اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلے گا تو وہ سامنے آ جائے گی۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوگی وہ مجھے سب کامیابیوں سے زیادہ قیمتی لگے گی۔ میں بچپن سے لے کر آج تک ساری قربانیاں سوچ رہا تھا، سارے دن رات میری آنکھوں کے سامنے گھوم پھر رہے تھے۔ میرا دل خوشی سے بوجھل ہو رہا تھا اور راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ گاڑی سڑکوں پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ جیسے ہی شہر شروع ہو مجھے بتانا، کیونکہ میں اس کی خود گلی میں جانا چاہتا ہوں اور اسے آواز دینی ہے، اس کو باہر بلانا ہے اور کہنا ہے دیکھ بہن، تیرا بھائی اب بڑا آدمی بن گیا ہے، وہ تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہے۔ میں صبح سویرے شہر سے نکلا تھا، دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہوں یا کسی مصیبت کی طرف قدم بڑھا دیے ہوں۔ لیکن ماں کی یاد نے قدموں کو نہ روکا اور نہ ہی سوچوں کو تھمنے دیا۔ میں نے وہ گاؤں پہلی بار دیکھا تھا جہاں میری بہن کی شادی ہوئی۔ ارد گرد کی دیواریں مٹی کی تھیں اور کچے راستوں سے گھومتا ہوا میں ایک پرانی گلی میں داخل ہوا۔ میں نے 1-2 راہگیروں سے پوچھا فلاں آدمی کا گھر کون سا ہے۔ انہوں نے انگلی کے اشارے سے مجھے سامنے والے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا گیٹ تھا جو ٹین کی چادر سے بنایا گیا تھا اور جس پر رنگ کے نمایاں نشان تھے۔
دل میں عجیب سا خدشہ تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھوائے، دروازہ تھوڑا سا دھکیلا تو کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، اور وہ منظر دیکھ جو میری آنکھوں کے صحن کے میں ایک چارپر تھی، اس نے میری روح کو ہلا ڈالا، کیونکہ جس آس امید سے میں ماں کو دیکھنے گیا تھا، وہ آس امید تو دور کی بات، میری بہن جسے 1 سال پہلے اپنے کزن کے پاس چھوڑ کر گیا، اس حال میں ملی کہ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میری بہن صحن میں پڑی چارپائی کے ساتھ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، جسم پر مٹی جم چکی تھی، چہرہ جھلسا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں کالے ہو چکے تھے۔ وہ اس طرح سے بیٹھی تھی جیسے کوئی کالا جادو کر گیا ہو، اور جیسے قیدی ہو، جیسے کسی جانور کو باندھ کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ میں نے قریب جا کر غور سے دیکھا تو میرے ہوش اٹھ، کیونکہ اس کے پاؤں میں زنجیر بندھی تھی، اور وہ زنجیر چارپائی کے پائے سے مضبوطی سے باندھی گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں شدر رہ گیا، اور اگلے لمحہ اندر جیسے ایک طوفان آ گیا۔ میں زور زور سے چلایا، اوئے کون ہے اس گھر میں؟ باہر نکلو! تم لوگوں نے کیا ظلم کیا میری بہن کے ساتھ؟ تمہیں شرم نہ آئی؟ میں چیختا چلاتا رہا، کسی کو پکارنے لگا، اپنے بہن کے شوہر کو تو نام لے کر بلانے لگا تھا، لیکن کسی کو پکارنے لگا، اپنی بہن کے شوہر کو نام لے کر بلانے لگا، اور پھر میری بہن نے میری آواز سن کر گردن اٹھائی اور مجھے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی، میرے کندھے پر سر رکھ کر وہ بلک بلک کر روتی رہی، بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، بھائی تو آ گیا، تو آ گیا، مجھے یہاں سے لے جا، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دینے لگا، ہاں ہاں بہن میں آ گیا ہوں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اب کوئی تمہیں تکلیف نہ دے گا۔ اتنے میں درمیانی عمر کی ایک عورت نکلی، جس کے چہرے پر بے حسی جھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم کون ہو جس طرح سے چیخ چلا رہے ہو اور ہمارے گھر میں گھسے ہو؟ میں نے کہا، یہ میری بہن کا گھر ہے، میں اس کا بھائی ہوں، اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس عورت کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اچھا تم ہو اس کے بھائی، اور پھر فوراً سے سنبھالتے ہوئے ایسی کوئی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا، میں اس کی حالت دیکھ چکا ہوں، اس کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہے، کیا یہی سلوک کرتے ہو تم اپنی بیویوں کے سے؟ اس کے شوہر کو بلاؤ ابھی اور فوراً، میں تم سے اپنی بہن کی زنجیر کھلوانی ہے۔ اور اسے اپنے ساتھ کمرے کے اندر لے گیا، جہاں بٹھا کر پانی پلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بہنوئی آ گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں، جسے معلوم ہو کہ طوفان آنے والا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیا حال کر دیا تم نے میری بہن کا؟ کیا اس لیے اسے بیاہ کر لائے تھے وہ جانوروں کی طرح سلوک کرو؟ وہ کہنے لگا، بھائی بات سنو، بات ایسی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا، کون سی بات؟ میری بہن کی زنجیر سے زیادہ سنگین ہوگی۔ وہ بولا، تم چلو اندر بیٹھ کر بات کرتے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میری بہن میرے ساتھ ہوگی، وہ اکیلی نہیں رہے گی۔ ہم تینوں کمرے میں گئے، میں نے دروازہ بند کر دیا، سیدھا اسے سوال کیا، اب منہ کھولو، سچ سچ بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ تم نے اسے اس حال میں کیوں رکھا؟ وہ نظریں جھکائے بیٹھا رہا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، بھائی میری مجبوری تھی، تم غلط سمجھ رہے ہو، تمہاری بہن پاگل ہو گئی ہے، دماغی توازن کھو بیٹھی ہے، وہ گھر میں چیزیں توڑتی ہے، بچوں کو مارتی پیٹتی ہے، خود کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے ہمیں اسے اپنے اعتماد پر بھیجنا چاہیے۔ باندھنا پڑا۔ غصے سے کہا کہ تمہیں شرم نہ آئی؟ یہ بہانہ بنانے سے پہلے تم نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا، اس کا علاج کروایا، یا کسی ہسپتال لے کر گئے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہاری یہ بات جھوٹ ہے، اگر وہ پاگل ہوتی تو میں سامنے ایسی باتیں نہ کر رہی ہوتی، وہ پوری ہوش و حواس میں ہے، تم نے اس پر ظلم کیا ہے، اب تمہیں حساب دینا ہوگا، میں قانون کے دائرے میں لا کر تمہیں سزا دوں گا، میری بہن اب تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ میری بہن نے ہاتھ تھام لیا اور آنکھوں میں امید کی کرن نے نظر آنے لگی، وہ ایک بار پھر میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب میں ہوں تمہارے ساتھ، اب کوئی تمہیں قید نہیں کرے گا، تم آزاد ہو۔ بالآخر جب میرے بہنوئی نے بڑی ڈٹھائی سے منہ بھر کر یہ کہا کہ تمہاری بہن تو پاگل تھی، تو جیسے میرے اندر ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کوئی انسان اتنی آسانی سے کسی پر عزت کر اس طرح ہاتھ الزام لگا سکتا ہے؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے غصے میں پوچھا، وہ پاگل کیسے ہو گئی؟
جب تم اپنے اپنے ساتھ لے کر گئے تب تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، نہ اس کے چال چلن میں کوئی مسئلہ تھا، نہ اس کے دل و دماغ میں کوئی خرابی ہو۔ 2.5 سال کے اندر اس نے تمہیں ایسا کیا کر دیا کہ ایک صحت مند بہن میری نظروں کے سامنے ایک لاغر، کمزور، زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورت بن گئی؟ اور یہ عورت کون ہے جو تمہارے گھر میں دناتی پھر رہی ہے؟ یہ تمہاری بیوی ہے کیا؟ تم نے اپنی پہلی بیوی کو قید کر کے رکھا اور دوسری شادی کر لی اور اسے شوہر ہونے کا حق بھی نہ دیا۔ جب اس سے میں نے یہ سوال کیا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بالکل چپ چاپ ہو گیا، جیسے الفاظ ہی چھن گئے ہوں، اور وہ بوکھلا گیا۔ میری بہن ابھی بھی صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جیسے اس کی آنکھوں میں خوف اور آنسو جھلک رہے تھے۔ میں نے اپنے گارڈ سے اشارہ کیا، فوراً جوس اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائی۔ گارڈ باہر گیا اور چند ہی لمحوں میں ہاتھ میں ایک ٹرے لے کر اندر آیا۔ میں نے جوس، بسکٹ اور کیک رکھا۔ میں نے بہن کو پیار سے کہا، بہن کچھ کھا پی لو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ میرے الفاظ سن کر وہ رو پڑی۔ اس نے میرے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور دھیرے دھیرے جوس پینے لگی۔ اس کی کانپتی انگلیاں اور لرزتی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کس جہنم سے گزر کر آئی ہے۔ جوس پینے کے بعد جیسے اس کی تھوڑی جان آئی اور دھیرے سے بولی، بھائی تمہیں پتہ ہے مجھے کس راستے پر دھکیلنا چاہتا تھا؟ یہ کہتا تھا کہ میری ایک بہت بڑی پارٹی خاص ہے، تمہیں خوش کرنا ہے۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مجھے مار مار کر گھر کے ایک کمرے میں قید کر دیا اور زنجیروں میں باندھ دیا۔ یہ عورت دیکھی ہے تم نے، یہ اس کی دوسری بیوی ہے جسے اس نے کچھ عرصے پہلے نکاح میں لیا، اب اس کے ساتھ دن رات رہتا ہے۔ مجھے تو جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ میں جب رو رو کر تھک جاتی ہوں تو یہ کہتا ہے پاگل ہو گئی ہے، اور سب کے سامنے یہی کہتا ہے کہ میں ذہنی مریضہ ہوں۔ میں نے جب اس کو منع کیا کہ میں ایسا کوئی غلط کام نہ کروں گی تو اس نے کہا تمہارا بھائی اب تمہیں لینے نہ آئے گا، تمہاری ماں مر چکی ہے، تم تو اب میری ملکیت ہو، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسا شوہر تھا اور یہ کیسا رشتہ تھا؟ میری بہن کی یہ باتیں سن کر میرا صبر جواب دیا۔ میں فوراً سے کھڑا ہوا اور بہنوئی کا گریبان پکڑ لیا اور میرے ساتھ آئے گارڈ کو اشارہ کیا۔ انہوں نے فوراً اندر آ کر اسے دبوچ لیا اور اس کا گریبان گارڈز کے ہاتھ میں تھا، وہ میرے سامنے کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا تم جیسے لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں، تمہیں تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا تمہاری بہن تو پاگل تھی تو میں نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے کہا اگر تمہیں لگتا تھا کہ وہ پاگل ہے تم نے کیوں نہیں بتایا، اگر اسے ہمارے حوالے کیوں نہ کیا، کیوں اسے قید میں رکھا، کیوں اسے مارتے پیٹتے رہے؟ کیا سمجھا تھا تم نے کہ وہ اکیلی ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، کہ اس کی بہن مر گئی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کر لو گے تو تم اسی دھندے پر لگانا چاہتے تھے؟ اس میں ہوتے کون ہو؟ تمہیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ تمہارا دھندا ہے؟ تم نے گھر کو اڈا بنایا ہوا ہے، تمہارا اصل چہرہ تو اب سامنے آئے گا۔ تم نے سمجھا تھا کہ تم بچ نکلو گے، ابھی میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر دم لوں گا۔ میں نے فوراً سے علاقے کے ایس ایچ او کو فون کیا اور صورتحال بتا دی، فوراً ٹیم بھیجی اور میرے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ جب پولیس آئی تو میں نے ساری کہانی تفصیل سے بتائی، محلے والوں کو جمع کیا، ان سے بات کی گئی تو واقعی اس گھر سے روز مار پیٹے کی آوازیں آتی تھیں اور یہ عورت بالکل بھی پردہ نہ کرتی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ سب سے بتایا پہلے باہر آتی تھی، ہنستی کھیلتی تھی، پچھلے 2 سالوں سے اسے کسی نے نہ دیکھا تھا، نہ ہی آواز سنی۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اسے اندر کہیں قید کر کے رکھا ہے۔ پولیس نے سب بیانات قلم بند کیے اور میرے بہنوئی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ میں نے اس وقت اپنی بہن کی طلاق کے کاغذات تیار کروائے اور زور زبردستی طلاق لی، اور وہ بھی میرے اثر و رسوخ کی وجہ سے چپ چاپ دستخط کر گیا، اور یوں میری بہن کی زندگی وہ اذیت ناک باپ بند ہو گیا۔ جب ہم عدالت سے نکلے تو میں نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اب تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، تم نے بہت کچھ سہا لیکن اب تمہیں کبھی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہارے ساتھ ہم سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں میری بہن میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ بار بار میرا ہاتھ پکڑتی اور کہتی بھائی تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے کہا کہ دیر اس لیے ہوئی کہ جب میں تم نے پکارا میں کچھ نہیں تھا، آج جو آیا ہوں تو سب کچھ بن کے آیا ہوں۔ اب تمہارے
ہر دکھ تکلیف کا بدلہ لوں گا اور تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ گھر پہنچے تو میری ماں دروازے پر کھڑی، جیسے اسے احساس ہو گیا کہ اس کا بیٹا قیمتی کچھ لے کر واپس آیا ہے، تو میری ماں نے میری بہن کو گلے لگایا، ہم اندر چلے گئے۔ ماں کو میں نے سے اتنا بتایا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بڑھ گئے تھے، طلاق ہو گئے، سچائی نہ بتائی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ماں کا یہ دل سچائی برداشت نہ کر پائے گا، اور ویسے بھی میری بہن اب ہمارے ساتھ تھی تو یہی کافی تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے ان دو عورتوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ میری ماں بیمار تھی اور میری بہن ابھی ذہنی طور پر بہت کمزور تھی۔ میں نے فوراً گھر کا ماحول بہتر کرنے کا سوچا، ایک بڑا گھر کرائے پر لیا جہاں کھلی ہوا اور سکون میسر ہو، نوکرانی اور باورچی رکھے تاکہ ماں اور بہن کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، ان کی ہر ضرورت کا بندوبست ہو۔ میری کزن جسے پہلے ہی اپنی ماں کے پاس چھوڑ آیا تھا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن گئی۔ میں نے اسے شادی کر لی، وہ میری ماں اور بہنوں کا ایسا خیال رکھتی جیسے اس کی اپنی ماں اور بہن ہو، اور وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتی، انہیں وقت دیتی، باتیں کرتی اور میری بہن کو آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس لانے لگی۔ میری بہن کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آنے لگی اور ماں کی صحت بھی اب بہتر ہو رہی تھی۔ وہ کہتی کہ جب سے میری بیٹی واپس آئی ہے مجھے تو جیسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ میرے لیے اب زندگی کا مقصد صاف تھا، میں نے خود کو اپنی ماں اور بہن کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ وہ دن رات جو اذیت سہ چکی تھی ان کا ازالہ کوئی بھی دولت، کوئی طاقت نہ کر سکتی تھی۔ میں چاہتا کہ ہر دن خوش رہیں، ہنسے جئیں اور کچھ ماضی کو یاد نہ کریں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کی ہر سانس خوشی میں گزرے گی۔ ہم غریب لوگ تھے نا، غربت نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ ہم نے سوچا اس آدمی کے ساتھ بہن کی شادی کی ہے، وہ امیر ہے، خوش رہے گی۔ بس یہی تو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، کہ ہم سوچتے ہیں جو انسان امیر ہے وہ اچھا ہے اور جو غریب ہے وہ برا ہے۔ ہم لوگ اس سوچ کو نہیں بدل سکتے، کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ ہمارے سے اگلی نسل بھی نہیں بدل سکتی، اس سے اگلی نسل بھی نہیں بدل سکتی، لیکن ہم اپنے حالات ضرور بدل سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے حالات بدل سکے، کیونکہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں پیسے ہی ساری عزت اور سکون اور سہولیات خریدی جا سکتی ہیں۔ سکون پیسے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ضروریات پورا کرنے کے لیے پیسہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، زندگی بہت کٹھن ہے، لیکن اگر انسان کے اندر ہمت، ارادہ مضبوط ہو اور دل میں یقین ہو تو وہ ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میری بہن پر جو بیتی وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ اس کے معصوم خواب چکنا چور ہو گئے، اس کا بھروسہ ٹوٹ چکا تھا، اس کی ہنسی کہیں کھو سی گئی تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بہن کو اس اندھیرے سے نکال کر روشنی میں واپس لاؤں گا، اور اسے وہ عزت دوں گا جو اس کا حق ہے، اور وہ سکون دوں گا جو وہ ہر عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملنا چاہیے۔ میری بہن نے بہت صبر کیا، برداشت کیا، اس پر ظلم ہوا، قید رکھی گئی، دھوکہ دیا گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، اور میں نے بھی اس کی آواز بن کر، اس کا سہارا بن کر اس کے مجرم کو سزا دلوائی، اس کا رشتہ ختم کروایا۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں اسے ایک نیا، محفوظ اور خوشحال مستقبل ملے۔ میں چاہتا ہوں میری بہن ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جو اسے سمجھے، عزت دے اور اس کی روح پر لگے زخموں کو مرہم دے ڈالے۔ میری ماں بھی اب خوش ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے کہ اس کا بیٹا اور بیٹی اب محفوظ ہیں۔ وہ دن گئے جب ہم لوگوں کے طعنے سنا کرتے تھے، غربت کا سامنا کرتے تھے اور بے بسی کا شکار تھے۔ آج میں خود مختار ہوں، اپنے فیصلے خود لیتا ہوں، سب سے بڑی بات ہی اپنے پیاروں کا محافظ ہوں۔ زندگی ہمیں آزماتی ہے، لیکن ہر آزمائش ہمیں مضبوط بنا دیتی ہے۔ لیکن گر کر اٹھنا ہوتا ہے، ٹوٹ کر جڑنا ہوتا ہے، اور درد میں بھی مسکرانا ہوتا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا، ہر عورت مظلوم نہیں ہوتی اور ہر رشتہ کمزور نہیں ہوتا۔ بس ہمیں ہوش، عقل اور ہمت کے ساتھ فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بہن، بیٹی، دوست یا رشتہ دار تکلیف میں ہو تو اس کی آواز بن جائیں، اس کا ہاتھ تھام لیں، سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ دنیا بہترین بن سکتی ہے۔ اب میں اپنی بہن کے لیے ایک نیا رشتہ تلاش کر رہا ہوں، ایک ایسا انسان جو نہ صرف اس کے ماضی کو سمجھے بلکہ اس کے حال اور مستقبل کو سنوار دے، ایک ایسا مرد جو اسے اعتماد دے، عزت دے اور ایک نیا آغاز
کرنے کا حوصلہ دے، کیونکہ میری بہن دوبارہ خوش رہنے کی حقدار ہے، سکون کی حقدار ہے، محبت کی حقدار ہے۔ میں بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی ہار مت مانو، کبھی جھکو مت، اور کبھی کسی کے ظلم کو قبول مت کرو۔ ہمت سے کام لو، حق کے لیے لڑو، اور اپنوں کا ساتھ دو، کیونکہ اگر آپ کا دل صاف ہے اور نیت سچی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ یاد رکھیں، زندگی مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ ہماری آج کی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔